دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو آپ کی دنیا اور آخرت گئی. دنیا میں پریشانی ہوگی، آپ مطمئن خوش نہیں ہو سکتے، تو دنیا خراب ہوگی. جو مزہ بھی ہوگا وہ عارضی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. فاطر العقل پر شریعت نہیں ہے. جو پاگل ہے، لیکن ہم تو نہیں ہیں پاگل، تو پاگل تو نہیں ہے. سوچو، اپنے بارے میں سوچو. اللہ کے بارے میں تو بات کی، اپنے بارے میں سوچو. کیوں کہ یہاں کے بعد تم نے یا جہنم جانا ہے یا جنت جانا ہے. سوچو گے نہیں تو جہنم میں جاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی موضوع میں ہے، یعنی اسی کے اندر ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان بھٹک گیا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے. تو اور اس نے راستہ دنیا کو بنا لیا ہے، منزل دنیا کو بنا لیا ہے، جبکہ ہمارا دنیا میں رہنا نہیں ہے. اور انسان آخر کار یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اپنے وطن واپس چلے جاتا ہے. تو دیکھیں، آخرت کیا ہے؟ انجام جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی اینڈ پروڈکٹ ہم اسے کہتے ہیں، اینڈ پروڈکٹ. تو ایک کارخانہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کوئی کارخانہ لگایا کسی چیز کا، تو اس کی کوئی اینڈ پروڈکٹ ہوگی نا. کیا ممکن ہے کہ بھئی کوئی کارخانہ ہو اور اس کی اینڈ پروڈکٹ نہ ہو؟ کوئی نہیں. کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کی ایک انجام ہم دیکھتے ہیں، وہ گناہ کا کام ہو، لیکن ہر کام ہم ایک نتیجے کے لیے کرتے ہیں. کوئی سگریٹ پی رہا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کہتا ہے مجھے اس کا، وہ پہلے اشتہارات تھے نا، وہ سیٹسفیکشن کہتے تھے. سگریٹ کے اشتہار اب تو بند ہو گئے، سیٹسفیکشن. تو بہرحال میں یہ ایک عام بات کر رہا ہوں. پانی آپ پیتے ہیں، پانی پینا ایک عمل ہے، لیکن آپ ایک نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میری پیاس بجھ جائے. ٹھیک ہے، جو بھی ہے. تو یہ تو ایک عام بات ہے کہ ہم ہر کام ایک نتیجے کے لیے کرتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کیا ہے، جو کارخانہ قدرت بنایا ہے، تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا؟ یعنی یہ بات بھی سوچنے کی ہے. ظاہر ہے کہ ہم ایک کارخانہ قدرت میں رہ رہے ہیں، ہم خود اس کے پرزے ہیں، اور اہم پرزہ ہے، اشرف المخلوقات ہے انسان. اور ابھی میں آ رہا تھا، سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا. اس کے بعد رات ہوگی، پھر دن نکلے گا. تو میں یہ سوچ رہا تھا، موٹر سائیکل پہ تھا نا، سوچ رہا تھا کہ کیا یہ لیل و نہار کی گردش، یہ کیا بے مقصد ہے؟ ابھی کی بات ہے، موٹر سائیکل پہ آ رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ رات دن، سورج طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر رات چھا جاتی ہے. تو پھر ہم لوگ بالکل بے مقصدی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کارخانے کا ایک حصہ ہیں، ایک پرزہ ہیں، اور اہم پرزہ ہیں. دیکھیں، کارخانے میں بعض پرزے جو ہوتے ہیں تو وہ اتنے اہم نہیں ہوتے. نہ بھی ہو تو چلو کام چلے گا، یا جگاڑ کوئی لگا لیتے ہیں. لیکن اہم پرزہ نہ ہو تو بس تو کارخانہ رک جائے گا. اسی طرح اس کارخانہ قدرت کا جو اہم پرزہ ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے، میں ہوں، آپ ہیں. آپ ہی اگر اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھ لیں، یا باطل مقصد کر لیں، یا عبث سمجھیں، یا باطل مقصد بنا لیں، تو پھر تو یعنی بہت بڑا الزام ہے یہ اللہ پہ. یہ سبحان اللہ کا جو لفظ ہے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے کہ وہ بے مقصد کام کرے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وہ ہے نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. سبحانک، تو پاک ہے کہ تو باطل کام کرے. یہ جس کارخانے قدرت میں ہم رہ رہے ہیں،
اس کا ایک مقصد ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے. ایک تو ہمارے اپنے مقاصد ہیں، وہ غلط ہیں، وہ باطل ہیں. ہم نے مقصد بنایا ہے باطل کو، جو ختم ہونے والی چیز ہے، اور وہ دنیا ہے. اللہ نے فرمایا نا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو میرے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ تو ہماری دیکھیں، اگر عقل ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس کی کافی تفصیل کی اور سمجھانے کی ضرورت ہوتی. یہی مضمون میں اگر کسی گائے کو اپنے سامنے کھڑا کر لوں تو وہ اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ گائے کو، بیل کو، بھینس کو، بکری کو، کتے کو، بلی کو نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کے پاس نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے. ہمارے پاس تو عقل ہے، عقل دی ہے. عقل کی وجہ سے آپ نے چاند پر قدم رکھ دیا، اپنی مشینیں رکھ دی، انسان کو اتار دیا عقل کی وجہ سے. عقل کی وجہ سے زمین کی تہ میں آپ جہاز میں گھوم رہے ہیں. عقل کی وجہ سے آپ فضاؤں میں چل رہے ہیں. عقل ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی بات، اور قرآن تو سمجھ سے ہماری بالا تر ہے، وہ دیکھیں یہ بھی میں یہاں کہہ دوں کہ آخر کیوں ہم نے یعنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دھوکہ لگ گیا ہے. وہ ظاہر کا دھوکہ ہے. ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا. 50 ارب ڈالر اگر کسی کی ملکیت ہو اور زندگی 75 سال ہو تو وہ کیا کرے گا؟ 50 ارب ڈالر پاکستان کی ٹوٹل سرمایہ جو وہ گھوم رہا ہے 10-12 ارب ڈالر میں گھوم رہا ہے، اور وہ بھی قرض ہے اور دینا ہے. تو 50 یہ کیا کرنا ہے دنیا کا؟ آپ کے پاس مال ہے، اولاد ہے، یہ آپ کا تو ہے نہیں. یہ تو ایک آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو یہ تو ایک آزمائش ہے. تو یہ عقل کے سوچنے کی بات. دیکھیں وہ میں آپ کو توجہ دلاؤں، اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا. عقل نے جواب صحیح دیا، نفس نے جواب غلط دیا. تو پھر عقل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا کہ تم نے بات صحیح کی ہے، اور تمہارے ذریعے میں پکڑ بھی کروں گا اور تمہارے ذریعے میں چھوڑوں گا بھی. تو ہم تو عقل سے کام نہیں لے رہے. میں آج کے مسلمان کی بات کروں، اس کی وجہ یہ ہے دنیا کا ایک دھوکہ، فریب، جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. وہ دھوکہ، دنیا کا دھوکہ اگر لگ گیا اور آپ نے سوچ سمجھ کے بغیر اندھا دھند زندگی گزارنا شروع کر دی، اب قرآن آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو کچھ کریں گے وہ دکھاوا ہوگا. نیکی کے نام پر جو نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ وہ ایک دکھاوا ہے، ایک فریب ہے. یہ اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ عید کی نماز پہ جا رہے ہیں اور جمعے کی نماز پہ. آپ کا تو ایمان بھی دنیا ہے، آخرت پہ تو آپ کا یقین ہے نہیں. بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آخرت مقصد زندگی صرف آخرت، یہ ہم عقل سے سوچیں گے. اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں دلائل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد. ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہی بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد معجزے اکرامات نہیں تھی. آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے جو زندگی اختیار کی ہے کوہ صفا پہ چڑھ کے، یہ تو غلط ہے. منزل تو اللہ ہے، آخرت ہے، اور تم اگر نہیں سمجھو گے تو عذاب آئے گا. یہی بات ہے نا، بشیرم و نذیرن. تو مختصر بات یہ ہے کہ دنیا کا جو دھوکہ لگ گیا تو آپ کی دنیا اور آخرت گئی. دنیا میں پریشانی ہوگی، آپ مطمئن خوش نہیں ہو سکتے، تو دنیا خراب ہوگی. جو مزہ بھی ہوگا وہ عارضی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک سگریٹ پھونک دیا تو پھر دوسرے سگریٹ کی ضرورت پڑے گی. ایک نسوار آپ نے کھا لی تو پھر دوسری نسوار کی ڈیلی ڈالیں گے. اللہ کی یاد میں سکون ہے. اور یہ جو ہے یہ عقل کے استعمال سے آپ سوچیں، تدبر کریں،
عقل سے، عقل کی بنا پر آپ سے دیکھیں، فاطر العقل پر شریعت نہیں ہے، جو پاگل ہے، لیکن ہم تو نہیں ہیں پاگل، تو پاگل تو نہیں ہے، سوچو اپنے بارے میں، سوچو اللہ کے بارے میں تو بات کی، اپنے بارے میں سوچو، کیوں کہ یہاں کے بعد تم نے یا جہنم جانا ہے یا جنت جانا ہے، سوچو گے نہیں تو جہنم میں جاؤ گے، غلط منزل بنا لو گے، بھٹک جاؤ گے تو جہنم ہی ہو، اور منزل اللہ کو اور آخرت کو ترجیح بنا لیا تو پھر آپ جنتی ہو، تو کیوں اپنی آخرت، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں؟ عاقبت دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کو یہاں روکوں گا کہ کیوں اپنی دنیا کو خراب کر رہے ہو؟ دیکھیں دنیا تو پریشانی ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، غم ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، اور ایک بس سوچ آپ پڑ جائیں گے، پھر آپ پڑے نہیں، گھبراہٹ، اور یہ امراض آج عام ہیں، ہر شخص پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ دنیا ہے۔ تو بہرحال اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو آگ کا انگارہ نہ بنائیں، آگ کا ایندھن نہ بنائیں۔ قل انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں وہ، اور جن کو یہ پوج رہے ہیں وہ، یہ جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون۔ تو اللہ کو دیکھیں، ہماری پرواہ نہیں ہے، یعنی ہماری ضرورت نہیں ہے، اور پرواہ تو وہ بے نیاز ہے، ان اللہ لغنی حلیم۔ تو اپنے اوپر رحم کریں، کسی اور پر مت کریں، اپنی عاقبت کو سنواریں، اپنی دنیا کو سنواریں۔ سب سے یہ دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی، دیکھی نہیں، یہاں دنیا میں آپ بھگتیں گے، دنیا میں آپ ایک من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن میں ہے، ایک فطری نتیجہ ہے۔ دنیا تو جہنم ہے، اگر آپ نے اس کو پسند کر لیا تو پھر آپ جہنم میں رہیں گے، جو گویا کہ جہنم میں رہ رہے۔ بعض اوقات بیوی میاں کو، میاں بیوی کو، یہ تم نے تو میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ بہت سے لوگ بیگمات کی وجہ سے جہنم میں ہیں، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور بہت سے بیگمات پھر خاوندوں کی وجہ سے۔ تو دیکھیں، مقصد زندگی آخرت کیوں اور کیسے؟ کیوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل کوئی اور ہے نہیں، کوئی اور مدعا ہو نہیں سکتا اللہ کے سوا اور آخرت کے سوا۔ آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، اور اللہ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی اللہ کے تصور کے بغیر گزر رہی ہے، اللہ پہ یقین کے بغیر گزر رہی ہے۔ کہیں بھی آپ پریشانی میں آپ دیکھیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، پھر دعائیں اور پھر وظیفے۔ یہ وظیفے کیوں کرتے ہیں؟ بس اس کو ایک سہارا سمجھ لیتے ہیں، کوئی وظیفہ ہی بتا دو۔ تو کیوں اور کیسے؟ کیوں تو یہ ہے کہ آخرت ہی زندگی ہے، جو موضوع ہے نا، مقصد آخرت کیوں؟ زندگی آخرت ہے، لحی الحیوان ان الدار ما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یعنی اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ کھیل تماشا ہے۔ ان الدار الاخرۃ لحی الحیوان، آخرت کی زندگی ہے جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اب یقین نہیں ہے تو بس آپ ناکام ہو گئے۔ تو کیوں تو یہ ضروری ہے کہ زندگی وہ ہے، یا ہمیشہ کے لیے جہنم یا ہمیشہ کے لیے جنت، اور کیسے؟ اب کیسے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سوچ بچار سے کام لیں۔ آپ کسی پر احسان نہیں کریں گے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم اگر نیک رویہ اختیار کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہے، اور اگر برا رویہ اختیار کرو گے تو اس کا اثر تم پر پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم